رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت اہم وصیت نماز کے حوالے سے، نماز نماز، جب انسان دنیا سے جا رہا ہو تو جو باتیں کہتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. جیسے آپ کو کہا خواتین کے بارے میں، غلاموں اور ملازموں کے حوالے سے جاتے جاتے گفتگو کی، وہ آپ کے سامنے رکھی. اسی طرح نماز کے حوالے سے گفتگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت کی اس حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھا. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کے حوالے سے چند گزارشات آپ احباب کے سامنے رکھی کہ نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرنا. اور اگر آپ غور کریں تو نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرنے کے حوالے سے کیا ایک نماز ہے؟ صلاۃ حاجت آپ کے سامنے ہلکی سی بات رکھی تھی. صرف صلاۃ حاجت، جب انسان کو کوئی مشکل پڑ جائے، کوئی کام درپیش ہو، کوئی اللہ رب العزت سے بات منوانا چاہتا ہو، پریشان ہو جائے. صحابہ کے بعد واقعات رکھے کہ بھائی کی فوت کی خبر آئی، نماز قائم کی. کوئی پریشانی آئی، نماز قائم کی. ابو مغلق نامی صحابی کا واقعہ مشہور ہے، دعا کے باب کا ہے، لیکن انہوں نے بھی نماز ہی میں دعا مانگی تھی، نماز ہی میں دعا مانگی تھی. تو اللہ رب العزت نے آسمان سے فرشتہ نازل کیا. صرف نماز میں یا مغیث و اغیثنی کے الفاظ کہے تھے تو آسمان سے، چوتھے آسمان سے اللہ نے فرشتہ نازل کر کے اس ڈاکو کو ہلاک کر دیا تھا. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ذریعے مدد طلب کرنا صرف صلاۃ حاجت تک محدود نہیں ہے. اگر آپ غور کریں تو نماز کے ذریعے مدد کرنے کے حوالے سے حدیث کی کتابوں میں کتنی نمازوں کا ذکر ہے. صلاۃ حاجت تو سب کو پتہ ہے کہ پریشانی آ گئی، کاروباری ٹینشن لگ گئی، کوئی چیز غائب ہوگی، اسی وقت نماز کھڑی کرو، 2 رکعت پڑھو، اللہ کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں اپنی پریشانی مصیبت رکھو، اللہ رب العزت دور فرماتے. لیکن کچھ نمازوں کے نام ہیں آپ کے ذہن میں بھی ہیں، لیکن کئی مرتبہ دماغ میں وہ بات ریلیٹ نہیں ہو پاتی. صلاۃ استسقاء کا پتہ ہے؟ پانی کو طلب کرنا کس کے ذریعے؟ نماز کے ذریعے. آسمان سے بارش کو طلب کرنا، آسمان سے بارش کو طلب کرنا. ہم نے تو قرآن میں پڑھا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ. استغفر اللہ پڑھو گے بارش ہوگی. یہ بھی بارش برسانے کا ایک سبب ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قحط سالی ہو جاتی تھی تو صلاۃ استسقاء پڑھاتے تھے. گویا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ذریعے بارش کو طلب کیا گیا. اور کیا صرف بارش کو طلب کرنے کے لیے نماز ہے؟ نماز ہر پریشانی کو، ہر مصیبت کو دور کرنے کے لیے. صلاۃ الکسوف کا نام سنا ہوا ہے؟ وہ کیا ہے؟ جب چاند گرن لگ جائے یا سورج گرن لگ جائے تو کیا کرنا ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. ایک نماز نہیں ہے، نماز کے ابواب ہیں. پھر کیا صرف یہی ہے؟ آپ حیران رہ جائیں گے کہ نماز کے ذریعے سے اللہ کو پکارنا اس قدر اہم ہے، اس قدر محبوب عمل ہے. اور حقیقت بات یہ ہے کہ اس دنیا میں پہلے بھی آپ کے سامنے رکھا کہ اللہ کے ساتھ وہی تو آنی نہیں، عام انسانوں پہ وہی تو آتی نہیں. تو اللہ کے ساتھ رابطے کا اور کنیکشن کا کیا ذریعہ بھی ختم ہو گیا. کیا اگر وہی نہیں آنی تو اللہ کا کنیکشن ہی انسانیت سے، مخلوق سے کٹ گیا؟ نہیں، وہ کنیکشن 2 چیزوں کے ساتھ برقرار ہے آج بھی، ایک قرآن کے ساتھ اور ایک نماز کے ساتھ. یہ کنیکشن اس قدر مضبوط ہے، اس قدر مضبوط ہے، اس قدر مضبوط ہے. وہی کی بات نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم 2 چیزیں اس میں، ایک ہے دعائے استخارہ اور ایک ہے صلاۃ استخارہ. اور صحابہ کے اقوال سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو صلاۃ استخارہ میں دعا پڑھی جاتی ہے اللہم انی استخیرک والی،
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس طرح یاد کراتے تھے جیسے سورت فاتحہ یاد کراتے تھے، یعنی سورت فاتحہ ہی تو نماز ہے، تو اس دعائے استخارہ بھی صحابہ کو ایسے یاد کروائی جاتی تھی جیسے سورت فاتحہ۔ آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ایمانداری سے بتائیے گا دعائے استخارہ کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر صحابی کو یاد کرواتے تھے، تو آج ہر مسلمان کو یاد کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ سے کنیکشن توڑے ہوئے ہیں۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کا مفہوم ہی نہیں پتا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جوتے کا تسمہ خریدنے سے قبل بھی اللہ سے رابطہ کر لیا کرتے تھے۔ جوتے کا تسمہ خریدنے سے پہلے بھی اللہ سے رابطہ کر لیا کرتے تھے۔ کس طرح؟ دعائے استخارہ پڑھ کے۔ مولوی سے رابطہ کرو، پیر سے کرنا، فقیر سے کرنا، جو رسول اللہ نے بتایا اللہ سے رابطہ کرنے کا طریقہ، صلاۃ استخارہ۔ یہ تو دعائے استخارہ کہ بندہ بازار میں چلتا پھرتا کوئی سودا اچھا لگے فوری طور پہ دعا پڑھ کے سودا کرے، اور اگر وقت ہے تو کیا کرنا ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور پھر یہ دعائے استخارہ پڑھنی ہے۔ یہ پڑھنے سے کیا ہوگا؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کے تحت اللہ تعالیٰ سے مشورہ ہوتا ہے مخلوقات کے مابین۔ ما ندیبہ من استشارہ وما خاسرہ من استخارہ۔ بندہ جب بندوں سے مشورہ مکمل کر لیتا ہے تو اس کو ندامت بعد میں ممکن ہے کہ میں نے آپ سے مشورہ کیا، آپ سے مشورہ کیا، آپ سے مشورہ کیا اور ایک کام کیا اور اس میں فیل ہو گیا، تو آپ مجھے تانا دے سکتے ہیں کہ آپ فیل ہو گئے، آپ نے ہم سے مشورہ نہیں تھا کیا۔ ما ندیم من استشارہ، مشورہ کرنے والا دنیا میں کبھی بھی نادم نہیں ہوتا۔ وما خاسر من استخارہ، اور اس کو دنیا میں کبھی خسارہ نہیں ہوتا جو صلاۃ استخارہ قائم کر کے اللہ رب العزت سے مشورہ مانگتا ہے۔ مشورہ مخلوق کے درمیان مشورہ کہلاتا ہے، اور اللہ سے مشورہ مانگنا استخارہ کہلاتا ہے۔ یہاں سے ایک بات جزوی طور پہ آئی ہے تو سمجھ لیجئے، یہ جو آج کل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے استخارے ہوتے ہیں یہ سارے جعلی ہے۔ اسلام میں اس چیز کا کوئی کنسپٹ، کوئی تصور بھی موجود، اور حیران رہ جائیں گے کتنا فاسٹ فارورڈ قسم کا استخارہ ہے۔ السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، یہ جی میری ماں کا نام یہ ہے، بیٹی کا نام یہ ہے، فلاں جگہ رشتہ کرنا ہے، استخارہ کر دیجئے۔ مولوی صاحب ادھر ہی بیٹھ کے چند کلمات پڑھتے ہیں، یہ رشتہ جی آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، یہ کوئی استخارہ نہیں ہے۔ استخارے میں زندگی کے اس طرح کے فیصلوں میں دعا پڑھنا جائز ہے، اس دعائے استخارہ، لیکن صلاۃ استخارہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کے تحت 2 رکعت پڑھنی ہے، استخارہ کرنا ہے۔ پھر آپ نے ایک اور بات بھی یاد رکھ لیجئے، بعض لوگوں نے استخارے کو خاص کر دیا خوابوں کے ساتھ۔ خواب کے ساتھ استخارے کا یقینی طور پہ کوئی تعلق نہیں، عمومی طور پہ خواب آ سکتی ہے، لیکن ایک بندہ یہ کہے کہ میں نے استخارہ کیا ہے 2 رکعت نماز پڑھ کے اب میں سو گیا ہوں، مجھے یقیناً وہی آنی ہی ہے، خواب آنی ہی ہے، تو یہ کنسپٹ غلط ہے، یہ کنسپٹ بھی جائز اور درست نہیں ہے، کیونکہ بذات خود خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کنیکشنز میں سے ایک کنیکشن خواب بھی رکھا ہوا ہے، بندہ مومن کو آنے والا سچا خواب، اور جس وقت وہ آتا ہے بندہ مومن کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا اللہ کی طرف سے ہے یا غیر اللہ کی طرف سے۔ جب سچ واقع ہو جاتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ یہ بھی خیر ختم نبوت کا ایک بہت بڑا باب ہے کہ جس بندے کو خواب آ رہا ہو اس کو بھی یہ علم نہیں ہوتا یہ اللہ کی طرف سے یا کہ شیطان کی طرف سے، اس کو بھی علم نہیں ہوتا، اور شیطان کی طرف سے بھی خواب آتے ہیں، ایسے ہو جائے گا، یہ حادثہ ہو جائے گا، جب وہ حادثہ وقوع پذیر نہ ہو تو سمجھ جائیے شیطان کی طرف سے، کیونکہ شیطان بھی غیب کا علم نہیں جانتا۔ غیب کا علم جاننے والی ہستی ایک اللہ ہے، اگر وہ کوئی ایسا خواب دکھائے جو وقوع پذیر ہو جائے تو یقیناً اللہ کی طرف سے، وہ 100% اللہ کی طرف سے۔
استخارے کے ساتھ خواب کا یقینی تعلق ہے ہی نہیں. استخارہ تعلق ہے دل کے، قلب کے میلان اور رجحان کا. اللہ تعالیٰ دل کے اندر، اللہ سے آپ نے استخارہ کیا، مشورہ مانگا، اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں یہ بات داخل کر دے گا. آپ حیران رہ جائیں گے. ایک چیز آپ کو بہت پسند آ رہی ہے، ایک رشتہ آپ کو بڑا اچھا لگ رہا ہے، ایک پلازا، ایک فیکٹری، ایک کام، ایک جاب، ایک ملازمت آپ کو بڑی اچھی لگ رہی ہے. آپ نے آج استخارہ کیا، آپ کو بھی اچھی لگ رہی ہے. آپ نے دوسرے دن استخارہ کیا، آپ کی محبت کم ہو گئی. تیسرے دن استخارہ کیا، آپ کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی ہے تو بالکل نہیں ٹھیک. یہ استخارے کا نتیجہ ہے. استخارہ اس عمل کو کہتے ہیں. استخارے کے بعد یہ دعوے کرنا کہ مجھے یقیناً خواب ہی آتا ہے اور میں خواب ہی کا انتظار کرتا ہوں، یہ بات درست نہیں ہے اور نہ یہ شریعت میں جائز ہے. صرف دل کے رجحان اور قلب کے میلان سے انسان پھر جو بھی فیصلہ کرے، یہ بھی یاد رکھ لیجئے، استخارہ کر لینے کے بعد متعدد مرتبہ جو بھی فیصلہ کرے پھر اس کے اوپر عزیمت کو اختیار کرے، اور جب عزیمت کو اختیار کرے تو اللہ کے اوپر توکل کرے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی فیصلہ مقدر میں لکھا تھا. کیونکہ دعائے استخارہ میں مفہوم یہ ہے کہ اگر میرے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں بہتر ہے تو میرے مقدر میں کر دے، اگر نہیں بہتر تو اس کو خود بخود دور کر دے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. تو صلاۃ سے مراد صرف پریشانی، خوف یا غم کے عالم میں نماز کو قائم نہیں کرنا، مختلف امور، حاجات کے لیے اللہ کے سامنے نوافل پڑھنا. اور نوافل پڑھنے سے قبل ایک بات یاد رکھیے گا، ایک بندہ یہ سمجھے کہ میں نوافل سے اللہ کا قرب حاصل کروں گا اور فرض چھوڑ دے تو وہ اللہ کا قرب کبھی حاصل نہیں کر سکتا، اگرچہ وہ نفل اس کو فائدہ دیں گے. یہ وہی بات ہے، ایک کافر ہے، ایک غیر مسلم ہے، ایک عیسائی ہے، ایک یہودی ہے، وہ اللہ سے دعا کر رہا ہے. وہ دعا اس دنیا میں تو اس کو فائدہ دے سکتی ہے، آخرت میں فائدہ. یہ بات یاد رکھیے گا. بعض لوگوں کا یہ کنسپٹ ہے کہ شاید غیر مسلم کی دعا اللہ نہیں سنتا. اللہ ہر مخلوقات میں سے ہر مخلوق کی اور ہر انسان کی دعا سنتا بھی ہے، اور اس کی مرضی ہے کسی کی دعا قبول کرے اور کسی کی دعا مسترد کر دے. اور اس بات کی دلیل کافر کی کیا آپ بات کرتے ہیں، اس بات کی دلیل قرآن پاک میں ابلیس کے واقعے میں موجود ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا ظالم ہے. دنیا میں آج تک جتنے گناہ ہیں وہ ابلیس کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. ہر گناہ اس نے ایجاد کیا ہے، ہر گناہ اس نے انسان کے دماغ میں ڈالا ہے. قرآن پاک میں اس کی دعا کی قبولیت کا ذکر بھی ہے. اس ابلیس کی دعا ایک ایسی چیز ہے، اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ ابلیس کی بھی قبول کر لیتا ہے. لیکن بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نفل پڑھ رہا ہے بندہ، فرض چھوڑ رہا ہے، اس نفل سے اس کو جزوی اس کے ٹارگٹ کا فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن آخرت کے اندر اس کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے. اگر وہ نماز ہی نہیں پڑھتا اور صرف وظائف کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا صرف صلاۃ حاجت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ نماز ہی نہیں پڑھتا اور دعائیں کرتا ہے، وظیفے کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی بدولت اس کو رزق حلال وافر اور فراہ دے رہا ہے، وہ بندہ سمجھ رہا ہے کہ میں اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوں، وہ غافل ہے، اس کو اندازہ ہی نہیں. اس کے بہت سے دلائل ہیں اور یہ گزشتہ خطبات میں بھی آپ کے سامنے رکھے. بتائیے، جتنی عبادات ہیں ان میں سے نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے والدین کے اوپر بھی ایک چیز کو فرض کر دیا گیا. باقی عبادات بندوں کے اوپر فرض ہیں، تربیت کرنا والدین کے اوپر فرض ہے، لیکن اس عبادت کے ساتھ رسول اللہ نے خاص انسٹرکشنز جاری کی ہیں. جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، بتائیے کس عبادت کے بارے میں یہ بات ہے؟ اور دنیا میں کسی عبادت کے بارے میں نہیں. جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، تیرے اور میرے اوپر فرض ہے اس کو نماز کا حکم دینا شروع کر دیا جائے. کتنے سال دینا ہے؟ 3 سال لگاتار، ہر روز، ہر نماز کے وقت 7 سال کے بچے کو کہنا بیٹا نماز پڑھو.
بیٹا نماز پڑھو، مارنا نہیں ہے، ڈانٹنا نہیں ہے، 7 سال میں اجازت نہیں ہے، ہلکی پھلکی جھڑک چلو یہ وہ اس کی اجازت ہے، لیکن بعض محدثین نے کہا صرف حکم کی اجازت ہے، حکم جو رسول اللہ نے کہہ دیا حکم دینا شروع کیا ہے۔ 3 سال مسلسل حکم سن سن کے آپ کے ساتھ مسجد آ جا کے آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھ پڑھ کے اس کی عادت شروع ہونے والی ہے۔ ان 3 سال کے بعد اگلا سٹیپ بھی رسول اللہ نے بیان کر دیا، واحد عبادت ہے۔ آپ حیران رہ جائیں گے، نماز ایک ایسی عبادت ہے، اگر نماز اور اس کی جزیات کے بارے میں احادیث کو اکٹھا کیا جائے تو اتنی موٹی کتاب صرف اس نماز اور اس کی جزیات کے بارے میں ہوگی۔ کیوں؟ وضو نماز کا دباچہ، نماز کی تربیت نماز کا دباچہ، نماز کی رکعتیں، نماز میں پڑھنا کیا ہے، نماز کی دعائیں، دین پورے کا پورا اس ستون کے اوپر کھڑا ہے، پورے کا پورا دین واحد ستون کے اوپر کھڑا ہے۔ کیونکہ پہلے آپ کے سامنے رکھا کہ باقی ستون کسی وقت ہر بندے کی کفیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ ایک بندے کے پاس پیسہ نہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں، ایک بندے کے پاس پیسہ نہیں، اس کے اوپر حج نہیں، ایک بندہ مریض ہے، بیمار ہے، اس کے اوپر روزہ نہیں، پیسہ نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، مریض اور بیمار ہے، نماز معاف نہیں ہے، نماز نہیں معاف۔ ایک واحد ستون ہے جس کے اوپر پورا دین کھڑا ہے۔ رسول اللہ بچے کو کہہ رہے ہیں کہ 10 سال کا ہو جائے اب ڈانٹنا ہے۔ 7 سے لے کے 10 تک ڈانٹنا نہیں تھا، اب 10 سال کا ہو گیا، اب ڈانٹنا ہے، ڈپٹنا ہے، 7 لے کے زبردستی نماز پڑھانی ہے۔ دنیا کی ہر عبادت اول عادت ہوتی ہے۔ 10 سال کے بچے کو ابھی علم نہیں ہے کہ اس عبادت کا کیا لذت اور سرور زندگی میں ملنے والا ہے۔ یہ 2-3 برس اس کی عادت اس طرح پختہ کرنی ہے کہ اس کو عادت پڑ جائے۔ اور یہ جو لوگ آج کل کے فلاسفر نماز کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ جی مسلمانوں کی عادت ہے، اور بھائی دنیا کی ہر عبادت اول عادت ہوتی ہے اور بعد میں عبادت کا مزہ اور لطف دیتی ہے۔ عادت بنے گی تو عبادت بنے گی، عادت ہی نہیں۔ کوئی بندہ یہ سوچے میں نے جی ایک دن میں صرف 2 یا 3 نمازیں پڑھنی ہیں اور اسی میں مجھے لذت اور سرور آ جائے، ممکن نہیں ہے۔ 5 نمازیں پڑھ، 1-2 میں لذت اور سرور مل جائے گا۔ 5 نمازیں پڑھ، کئی سال پڑھ، ہر نماز سے لذت اور سرور مل جائے گا۔ بندہ کہ نہیں ایک ہی پڑھوں گا اور اسی میں سارا لذت سرور اور جو اس کے حوالے سے احادیث ہیں وہ مل جائیں۔ نماز 1-2 پڑھنے کا کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات اللہ کی قسم ہمارا کام ہے بلاغ کرنا، جو دین رسول اللہ نے ہم تک پہنچایا اس کو آگے پہنچانا۔ ایک بندہ ہر روز 2 نمازیں پڑھتا ہے، ہر روز 2 نمازیں پڑھتا ہے، 3 پڑھتا ہے، 4 پڑھتا ہے، وہ نماز کا قائم نہیں کر رہا، اس کو نماز کا قائم کرنے والا نہیں لکھا جائے گا، اس کی نمازوں کو نہیں تولا جائے گا۔ نماز تلنے کی واحد شرط یہ ہے کہ پیچھے 5 نمازیں جڑی ہوں، پیچھے 5 نمازیں جڑی ہوں، پیچھے 5 نمازیں جڑی ہوں تو نمازیں تل جائیں گی، ورنہ نہیں تلنی، نہیں تلنی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے صحیح سند سے یہ باتیں ثابت ہیں کہ ایک نماز جو بندہ اس عقیدے کے ساتھ چھوڑ دے، 5 میں سے 1، 4، 2 کی بات نہیں کر رہا، 4 پڑھ رہا ہے، 1 چھوڑ دے کہ میں نہ بھی پڑھوں گا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اسی دن اسلام کے دائرہ سے خارج ہو جاتا ہے، اسی دن۔ جو اس نیت سے نہیں پڑھتا کہ سستی ہے کل پڑھ لوں گا، وہ اسلام کے دائرے سے خارج نہیں ہوتا۔ جو اس نیت سے نہیں پڑھتا کہ کاہلی ہے، غفلت ہے، نہیں پڑھوں گا تو عذاب آئے گا، وہ اسلام کے دائرے سے خارج نہیں ہوتا۔ لیکن وہ بندہ اسی وقت اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے جو یہ سمجھتا ہے میں نہیں پڑھوں گا کوئی فرق نہیں پڑتا، خارج ہے، اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ کیونکہ رسول اللہ نے کہا ہمارے اور ان کے درمیان فرق نماز کا ہے، ہمارا عہد نماز کا عہد ہے، یہاں تک کہہ دیا قرآن پاک نے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ المشرکوں میں سے نہ ہو جانا، اور یہاں تک کہہ دیا اگر وہ توبہ کریں اور نمازیں
قائم کریں پھر تمہارے مسلمان بھائیاں ورنہ غیر مسلم ہیں. جس وقت زکوٰۃ کے خلاف آواز اٹھی حضرت ابو بکر نے کہا تھا کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ میں فرق ہے. اب یہ بات دیکھیے منکرین زکوٰۃ عقیدے کے اعتبار سے جنہوں نے کہا تھا زکوٰۃ نہ بھی دیں گے تو اسلام کو کیا فرق پڑ جائے گا. حضرت ابو بکر نے تلوار کو بے نیام کیا تھا اور کیا کہا تھا تم مرتد ہو گئے، تم اسلام سے خارج ہو گئے، تم نے عقیدے کے طور پہ انکار کر دیا کہ زکوٰۃ نہ بھی دی جائے اسلام پھر بھی مکمل ہے. جو بندہ اور ساتھ ایک جملہ کا جو بندہ نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا گویا وہ لوگ بھی جو زکوٰۃ کا انکار کر رہے تھے نماز کے منکر نہیں تھے، نماز کے منکر نہیں تھے. ان کو سمجھانے کے لیے حضرت ابو بکر نے کہا تھا کہ جو بندہ نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا یہ میری تلوار اس کی گردن کے اوپر چل جائے گی. اگر زکوٰۃ کا منکر مرتد ہے تو نماز کا منکر مرتد نہیں ہے بالاولی. نماز رسول اللہ نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور امہات المومنین کہتی ہے قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہمیں حجاب کے اوپر فیسینیٹ کرتی تھی کہ رسول اللہ رات کو کھڑے ہوتے ہیں اور اتنا لمبا کھڑے ہوتے ہیں آپ کے پاؤں کے اوپر ورم آ جاتا، پھول جاتے، سوج جاتے. ہم اللہ کے رسول کو کہتے ہیں بس کر دیجئے، کیا آپ کے اگلے پچھلے معاف نہیں ہیں؟ تو رسول اللہ جواب میں کہتے ہیں میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اتنی نعمتیں. حضرت حذیفہ اور عبداللہ ابن مسعود کی حدیث بھول گئے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں رسول اللہ نے رات کو نماز شروع کی، بقرہ پڑھ لی، آل عمران پڑھ لی، نساء پڑھ لی. عبداللہ ابن مسعود کی حدیث میں آتا ہے کہ اتنی لمبی نماز پڑھی ہمارے دل میں برا خیال آیا کہ نماز توڑ کے بھاگ جائیں. اور بعض روایات میں آیا ہے کہ ایک آیت پوری رات نماز میں کھڑے پڑھتے رہے. میرے اور تیرے پاس کیا عذر ہے؟ جی ہمیں پورا قرآن نہیں آتا. قل هو اللہ تو آتی ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت ہے ان تعذبهم والی آیت فإنهم عبادک، کہ رسول اللہ نے پوری رات قیام کیا اور ایک آیت کی تلاوت بار بار کرتے رہے اور روتے رہے. تجھے اور مجھے قل هو اللہ تو آتی ہے، ہم نے کتنا قیام کیا؟ کیا کبھی قیام کرتے کرتے ہمارے پاؤں سوجے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے 2.5-3 گھنٹے کا قیام کیا؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کبھی ہم نے نماز سے اس طرح کی مدد طلب ہی نہیں کی جو ریکوائرڈ ہے. تو پھر ہماری نمازیں کیسی نمازیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امی عائشہ سے یہ بات صحیح سند سے ثابت ہے، امی عائشہ نے ایک رات نماز پڑھی اور پوری رات ایک آیت کی تلاوت کرتے کرتے صبح ہو گئی، ایک ہی آیت کی. میرے اور آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہے. کئی لوگ یہ عذر بھی پیش کرتے ہیں کہ ہم تو حافظ نہیں ہیں، آپ علماء تو حافظ ہوتے ہیں، آپ 10 پارے کا قیام کر لیتے ہیں. میں بعض ایسے بزرگوں کو جانتا ہوں جن کو شاید آدھا آخری پارہ یاد ہو، وہ 2-3 گھنٹے صرف قل هو اللہ پڑھ کے قیام کرتے ہیں آج کے دور میں بھی. لیکن میرے اور آپ کے اندر یہ جذبہ، یہ خواہش، یہ اللہ سے کنیکشن، یہ نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کے جذبات اور احساسات ہی پیدا نہیں ہوتے. یہ جو نماز ہے، آپ یہ تو فرض نماز کی بات ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل کے بارے میں جو فضائل بیان کیے آپ وہ سن کے حیران رہ جائیں. فرض نماز کے تو جو فوائد ہیں اس کے لیے تو ایک طویل موضوع خطبات کا الگ درکار ہے، لیکن آپ کو مختصر صرف یاد دہانی کرانی ہے کہ نماز کا دباچہ وضو صرف ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے. اور رسول اللہ کی طرح وضو کر کے صرف 2 رکعتیں فرض نہیں، نفل کی 2 رکعتیں انسان کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتی، سوائے
اس کبیرہ گناہ کے جس کی توبہ واجب ہوتی ہے. یہ جو احادیث ہوتی ہے نا، بات ضمنی طور پہ آئی ہے، یہ بھی سمجھ لیجیے. متعدد اعمال جب انسان نیک کرتا ہے تو یہ بھی بات درست ہے کہ کبائر بھی معاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن جتنے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں نا، صغیرہ مطلب عام روز مرہ کے، دن میں جی اس بندے نے 4 دفعہ غلط بیانی کرنی ہے، دن میں جی اس نے یہ چھوٹی موٹی، وہ سارے کے سارے گناہ ایک نماز دوسرے نماز کے درمیان کے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے. ایک وضو سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، ایک نماز 2 رکعتیں سارے گناہ معاف کر دیتی ہے. لیکن وہ گناہ معاف نہیں ہوتے جو حدود اللہ کے، جو بڑے بڑے جرائم ہوں. مثلا کسی نے بہت بڑی برائی کا ارتکاب کیا اور وہ یہ سمجھے کہ میں اس کی توبہ نہیں کروں گا، صرف وضو کروں گا معاف ہو جائے گا. نہیں، اس کو ساتھ یہ منہ سے کہنا پڑے گا اے اللہ میرا یہ گناہ معاف کر دے، پھر معاف ہو جاتا ہے. منہ سے اس گناہ کی معافی بھی مانگنی. اس لیے جب انسان وضو کرے، جب بھی انسان اس نیت سے وضو کرے نا کہ میں نے 2 رکعتیں ادا کرنی اور میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں، تو ساتھ زبان سے یہ الفاظ کہے اے اللہ وہ گناہ جو ظاہر ہیں، جو مجھے یاد ہیں، میں اس کی توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. پھر اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ صغیرہ کبیرہ ہر گناہ کو معاف فرمائے. اے اللہ ہم سب کے بھی ہر گناہ کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی فیسلٹی دی ہوئی ہے، حیران رہ جاتا ہے انسان. آپ جمعہ پڑھنے آئے ہیں، صرف 7 دن کے نہیں 10 دن کے گناہ معاف ہیں. انسان کا نامہ اعمال پھر 0 سے شروع. پھر بھی انسان اگر قیامت کے دن کامیاب نہ ہو تو انسان اپنی جان پہ ظلم کرنے والا. ہر روز گناہ معاف ہو رہے ہیں، ہر روز نیا گناہ کا رجسٹر بن رہا ہے. نیکیاں ویسی ہیں، نیکی کی ہے 5 سال پہلے لکھی ہوئی ہے، گناہ 5 سال پہلے کیا معاف ہو چکا ہے. نیکی کل کیا لکھی ہوئی ہے، گناہ معاف ہو چکا ہے. پھر بھی آپ 50% اپنا رزلٹ نہیں لا سکتے تو آپ ظالم ہیں کہ رب ظالم ہے. نماز کو قائم کرنا انسان کے صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. اور اس کی یہ دلیل رسول اللہ کی سب سے بڑی حدیث ہے کہ رسول اللہ نے صحابہ کو مخاطب ہو کے کہا تھا تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا گمان ہے جس کے گھر کے سامنے صاف ستھرے پکیزہ پانی کی ایک نہر ہے اور وہ 5 مرتبہ اس کے اندر غسل کرتا ہے، کیا اس کے جسم کے اوپر میل کچیل کا کوئی ذرہ بھی باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے کہا ممکن نہیں ہے. تو کہا یہ خوبصورت، یہ صاف ستھرے پانی کی جو نہر ہے وہ 5 نمازیں ہیں. بندہ مومن جب 5 مرتبہ ان میں نماز اس نہر میں غوطہ زن ہو جاتا ہے، جسم سے ہر گناہ دور ہو جاتا ہے. کتنی بڑی فیسلٹی ہے کہ سارا سابقہ معاف ہے، آگے سے نیا کھاتا شروع ہو گیا. یہ فیسلٹی رب تعالیٰ کے علاوہ. بتائیے کوئی ایسا کاروباری یہاں پہ موجود ہے کہ جو کہ جی میں نے 20 لاکھ لینا ہے، 0 ہو گیا، میں نے پھر 20 لاکھ لینا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. یہ اللہ ہی ہے جو کریم ہے اور رحیم ہے، جس کی یہ شان ہے.